سلام نور حق ويقين سقه الله تعالى رحمة للعالمين فعلى البر بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ کو ماننے والے، رسول اللہ کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، اسلام کو ماننے والے اور آخرت کو ماننے والے ہیں، مگر آج ہم جس صورتحال سے دو چار ہیں، کیا لگتا ہے کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں؟ کیا لگتا ہے کہ ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں؟ کیا لگتا ہے کہ ہمارے دلوں میں واقعتاً قرآن پر ایمان موجود ہے؟ کیا اللہ کے ماننے والوں کے ساتھ، رسول اللہ کے ماننے والوں کے ساتھ، قرآن کے ماننے والوں کے ساتھ، اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ یہی کچھ ہونا چاہیے؟ کہیں ظالم حکمرانوں کا تسلط، کہیں مختلف قدرتی آفات، کبھی زلزلوں کا آنا، کبھی بارشوں کا آنا، کبھی سیلابوں کا آنا، کبھی طوفانوں کا آنا، کبھی 6 مہینے میں 1500 لاکھوں کا کراچی میں گر جانا، کبھی ہمارا ایک بچہ 28,000 روپے کے قرض کے ساتھ پیدا ہوتا تھا، آج ہمارے یہاں پیدا ہونے والا بچہ کسی عالمی ظالمانہ معاشی نظام کی وجہ سے 42,000 روپے کا مقروض پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کو آزاد نہیں، ہمارے ملک آزاد نہیں، ہمارے بجلی کے نل باہر سے بڑھوائے جاتے ہیں، ہم سے ڈو مور کے مطالبات کیے جاتے ہیں، 37,000 ہمارے جوان مر چکے ہوں، ہزاروں شہید ہو چکے ہوں، ڈرون حملوں کے اندر شکار مسلمان برف اندر ہی کیوں گر دیا، چاہے وہ عراق یا افغانستان ہو اور اس سے بڑھ کر پاکستان کے حالات اور معاملات۔ بات بالکل واضح ہے، ایک مسلمان کی حیثیت میں جب رب کائنات کی کتاب سے ہم پوچھتے ہیں تو کتاب یہی بتاتی ہے تمہارے اعمال ہیں جو تمہارے سروں پر مسلط ہو گئے۔ کہیں سورہ روم کے آیت 41 کا ذکر آ گیا، یہ خشکی اور قریب فساد کیوں برپا ہوا؟ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے۔ کہیں سورہ شورا کی آیت نمبر 30 کا ذکر آ گیا، یہ آنے والے مسائل تمہارے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ کبھی قرآن کہتا ہے سورہ السجدہ کی آیت نمبر 21 میں کہ بڑے عذاب کے آنے سے پہلے اللہ چھوٹے عذاب تم پر مسلط کرے گا تاکہ تم لوٹو اللہ کی طرف۔ وہ عذابوں کا ذکر آ چکا، وہ وجوہات کا بیان آ چکا، اب جو بات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے وہ توبہ کی پکار ہے۔ قرآن نے کہا سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور توبہ کرو سچی اور پکی توبہ۔ کوئی راستہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ ہم نے کبھی رشیا کے سامنے سجدے کیے، ہم نے امریکہ کے سامنے سجدے کر کے دیکھ لیے، اور وہ ہلیری پھر آ کر بیٹھ گئی ہے مزید سخت مطالبات کے ساتھ کہ تمہیں اب وزیرستان کے اندر جو ہے وہ ایکشن تو لینے پڑے گا، تم لے کر دکھاؤ ورنہ ہم لے کر دکھائیں گے، اور اب سالوں میں نہیں، مہینوں میں نہیں، دنوں میں ایکشن لے کر دکھاؤ۔ یہ جمہور کے مطالبے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مگر ہماری بغیرتی وہ اس کے ساتھ ساتھ اور بڑھتی چلی جا رہی، ہماری لاپرواہیاں بڑھتی چلی جا رہی۔ قرآن کہہ رہے سورہ الحدید آیت نمبر 16 میں الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا اپنی ایمان والوں پر وقت نہیں آیا کہ اب ان کے دل اللہ کی یاد کو اس کے ذکر سے کام اٹھے، اور جو اللہ نے حق میں سے قرآن میں سے نازل کیا اس کی بدولت ان کے دل کام اٹھے۔ ہمیں اور کتنے زلزلوں کا انتظار ہے، ہمیں اور کتنے سیلابوں کا انتظار ہے، اور کتنی طوفانی بارشوں کا انتظار ہے، اور کتنی لاشوں کے گرنے کا انتظار ہے، اور کتنے ڈرون حملوں کا انتظار ہے، اور کتنے ظالم حکمرانوں کا انتظار ہے، جس کے بعد ہم پلٹے۔ ہم نے ہر ایک کے سامنے جھکے دیکھ لیا، ہم نے اسلام کا سب امیج اختیار کیا، دنیا ان سے راضی نہیں ہوئی، ہم نے ان کی باتیں مانی، دنیا راضی نہیں ہوئی، ہم نے 57,000 پروازیں اپنے افغانستان کے مسلمان بھائیوں کو مارنے کے لیے امریکہ کو پاکستان کے بیسس سے اڑانے کی اجازت دی، تبھی وہ ہم سے راضی نہیں۔ ہم نے مسجدیں ویران کر دی، تبھی دنیا خوش نہیں۔ ہم نے اپنے قانون کے اندر، آئین کے اندر غیر اسلامی چیزیں شامل کر دی، تبھی راضی نہیں۔ ہم نے ریون ڈیوس ملعون کو چھڑانے کے لیے شریعت کا جھوٹا نام لے کر اس کو پاکستان سے بھگا دیا، تبھی دنیا راضی نہیں۔ اور ہمارا جج عدالت سے کھڑا ہو کر کہہ رہے ہیں ممتاز قادری کو کہ تم نے اسلام کے حساب سے تو کام صحیح کیا ہے، تم نے اسلام کے حساب سے تو کام صحیح کیا ہے، پاکستان کے قانون کے حساب سے کام صحیح نہیں کیا۔ یہ تو کلمہ کفر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس ملک میں حاکمیت اللہ کے لیے ہوگی، نو لیجسلیشن ول بی میڈ ریپرزینٹ ٹو قرآن و سنہ، اس ملک میں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی۔ پھر بھی جج یہ کہتا ہے کہ تم نے پاکستان کے قانون کے مطابق غلط کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اسلام سے منہ موڑ لیا، ہم نے اسلام سے غداری کر لی۔ یہی منہ موڑ لینا، یہی غداری کر لینا، یہی اسلام کو ترک کر دینا، یہی اسلام کو چھوڑ دینا، یہی اسلام سے غداری ہو کر
ناراض، کبھی زلزلے بھیج کر، کبھی سیلاب بھیج کر، کبھی بارش بھیج کر، کبھی آپس میں لڑا کر، کبھی غیروں کو بھیج کر مسلط کر کے، اور کبھی ظالموں اور کافر اور گنڈے اور بدماش حکمرانوں کو مسلط کیا جاتا ہے اور طرح طرح سے عذابوں کا شکار ہوتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، واحد راستہ ہے کہ رب کائنات کی طرف پلٹ آئیں اور اس رب کائنات کے سامنے جھک جائیں، اس کی طرف توجہ دلائی گئی۔ ایک وہ توبہ ہے جو آپ کی میری فوری توبہ ہے، ابھی کیے جانے والی توبہ۔ آج ہم میں سے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، بے حیائی کی چیزیں گھر میں لا کے دیکھتا اور دکھاتا ہے، وہ اپنی چوائس اور اپنی مرضی سے کام کرتا ہے۔ آج ہم میں سے جس نے نماز کو ترک کر رکھا ہے، کس نے زکات میں ڈنڈیاں ماری ہے، کس نے جان بوجھ کے حج کو ترک کیا ہے، کس نے قرآن کو بند کر کے رکھا ہے، جو بے پردگی پر آمادہ ہو چکا ہے، وہ اپنی مرضی سے آمادہ ہوا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ پہلی توبہ ہے جو مجھے اور آپ کو کرنی ہے۔ چاہے دنیا میں تبدیلی آئے نہ آئے، میری اور آپ کی ذات کا اگر تبدیلی آ گئی اور اسی حالت پر اللہ کی فرما برداری کی حالت پر ہم دنیا سے گئے تو کل اللہ انشاءاللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ مگر کیا کہیں کہ اس وقت کا معاملہ فقط انفرادی نہیں، یہ اجتماعی معاملہ ہے۔ پوری قوم آج ان زلزلوں، سیلابوں، بارشوں، گلی لاشوں کا شکار ہے۔ آج اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ جو قرآن نے کبھی کہا، قوم یونس نے توبہ کی تھی، انہوں نے بادل میں آثار دیکھ لی عذاب کے اور پوری قوم میدان میں آ گئی، اپنے بچوں کو، بیویوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، حتیٰ کے جانوروں کو لے کر آ گئے اور پوری قوم نے توبہ کی۔ میرے بھائی بزرگوں، اس قوم نے چھٹی کی، کرکٹ کے نام پر چھٹی کی، سیمی فائنل دیکھنے کے لیے چھٹی کی، مگر خدا نے کبھی ہمیں چھٹی کرے اللہ کے سامنے رونے کے لیے، اللہ کے سامنے گڑگڑانے کے لیے۔ ہمارے حکمرانوں نے ایڈورٹیزمنٹس تو دے دیے، ظہر کے بعد نماز میں ہو جائے گی اور دعا ہو جائے گی، اور بھائی دعا بھی کرو، دعا بھی کرو، چھوڑ حرام خوریوں کو، اپنی تجوریوں کو بھرنا چھوڑ دو، اللہ کے دین سے غداری چھوڑ دو، کل تمہیں اللہ کو جواب دینا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 41 میں، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ جنہیں ہم زمین میں کردار اور اختیار دیں گے، وہ نماز کا نظام قائم کریں گے، وہ زکات کا نظام قائم کریں گے، وہ نیکی کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے۔ ان سرکاری کے اوپر بھی، گیلانی کے اوپر بھی اور گیلانی کے اوپر بھی اور گیلانی کے اوپر بھی ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تمہارے پاس آج اختیار ہے، تمہارے پاس آج اقتدار ہے، کل اللہ تم سے پوچھے گا۔ اللہ کے رسول نے بتایا کہ کل اللہ تم سے پوچھے گا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہر ایک تم میں سے راعی ہے، نگہبان ہے، اور جو اس کی رعیت ہے ان کے متعلق سوال ہوگا۔ سرکاری سے بھی سوال ہوگا، گیلانی سے بھی ہوگا اور گیلانی سے بھی ہوگا۔ 18 کروڑ پر تمہیں ہم نے حکمرانی دی تھی، تم نے ہمارے دین کو نافذ کیا کہ نہیں کیا؟ اس قوم کے 15 لاکھ لوگوں نے جانے دی، لاکھوں لوگوں نے ہجرت کی، اسلام کی دعوت دی، تم نے اس اسلام کے ساتھ اس ملک میں کیا کیا تھا؟ ہمارے حکمرانوں کو بھی جواب دینا ہے۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں، آج ہی جو ہمارے بھائی عالمی معیشت جو کہ سود پر مبنی ہے، ابلیسی نظام پر مبنی ہے، اس کے اثرات ہم بھی محسوس کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں پیدا ہونے والا بچہ 42,000 روپے کا مخصوص پیدا ہوتا ہے۔ یہ پوری دنیا میں ظلم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ جو کہ العادل ہے، اس اللہ کی عادلانہ نظام پر مبنی تعلیمات آج زمین پر نافذ نہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا اناگوریشن کیا تھا تو کہا تھا اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم دنیا کے سامنے اسلام کی عادلانہ تعلیمات پر مبنی نظام کو پیش کریں کہ پاکستان ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے اور ہمیں دنیا کے سامنے تجربہ پیش کرنا ہے۔ آؤ اپنی آنکھوں سے دیکھو یہ اسلام کی برکات ہے۔ اگر آج ہم دينه حق صراح، دينه ملك كبير، هو في الدنيا نعيم وهو في الأخرى متاع، البدر علينا ثنيات ولنا الشكر علينا یہ کسی کے لیے سورہ نور کے اندر جتنے احکام آئے ہیں، سورہ احزاب کے اندر جتنے احکام آئے کسی ہے تلاوت کرو اور ثواب لے لو، اللہ اللہ خیر سن لو۔ یہ بینک سے سارا معاملہ کر کے آپ کاروبار چلا رہے ہیں، اپنا بڑھا رہے ہیں، کیا حرام نہیں ہے؟ ہمارے رگوں پے کے اندر حرام شرائط کیے ہوئے ہیں۔ تو پہلی بات کیا ہوگی؟ توبہ۔ لیکن توبہ اس عمل کے ساتھ توبہ، اور پھر
باہم جڑ جائیں، کسی ایک شخص سے بیعت کریں جس پر اعتماد ہو، جس کے اخلاق پر، جس کے کردار پر، جس کی سیرت پر، جس کی دیانت پر، جس کی سنسیریٹی پر اعتماد ہو، بیعت کریں، جو تم حکم دو گے کریں گے۔ ہاں، شریعت کے خلاف کوئی حکم دو گے تو نہیں مانیں گے۔ ود ان دی پیرامیٹرز آف دی شریعہ جو بھی آپ حکم دیں گے ہم کھاتے ہیں، مشورے دیں گے ہم، لیکن مشورہ رہے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ صاحب ہماری گنتی زیادہ ہے، ہماری بات چلے گی، آپ کون ہوتے ہیں امیر صاحب، آپ گھر بیٹھے۔ یہ مغربی جمہوریت ہے، یہ اسلامی جمہوریت نہیں ہے۔ یہ تو ہے عوام کے کرنے کا کام، ایک انقلابی جد و جہد کے لیے انقلابی جماعت بنائی، ہم نے اللہ کے فضل سے بنائی ہے، نیو رکھی ہے، بنیادیں ہیں، اب کوئی تھوڑی تھوڑی تعمیر بھی اوپر ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ اب آپ کے سامنے یہ بات پہلی مرتبہ رکھ رہا ہوں، تو آپ اگر چاہیں تو تنظیم اسلامی کے